بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. اس سے پہلے کہ درس میں پاکی اور صفائی سے متعلق کچھ باتیں اور قضائے حاجت کے آداب کے بارے میں کچھ باتیں بیان کی گئی تھی. آج کے درس میں وضو کا طریقہ اور وضو کی مشروعیت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے وضو کا طریقہ کس طرح سے ثابت ہے، یہ انشاءاللہ ہم پڑھیں گے. سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کا وہ کلام جو سورۃ المائدہ میں موجود ہے، وہ ہمیں دیکھ لینا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز سے پہلے وضو کرنے کا حکم دیا. اس طرح سے جیسے نماز کا حکم قرآن مجید میں ہے، ایسے ہی وضو کرنے کا حکم بھی قرآن مجید کے اندر موجود ہے. اور اس آیت میں جو سورۃ المائدہ آیت نمبر 6 ہے، اس میں وضو کے فرائض کا تذکرہ ہے. فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ. چہرہ دھونا، ہاتھ دھونا، سر کا مسح کرنا اور پیر دھونا، یہ ترتیب کے ساتھ 4 وضو کے فرائض ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے وضو کے فرائض کا یہاں پر ذکر فرمایا ہے. اب وضو کے سنن اور مستحبات کا تذکرہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قول و فعل سے ہمیں بتایا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ، اے مومنو، جب تم نماز پڑھنے کا ارادہ کرو، جب تم نماز پڑھنا چاہو تو فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ، تو اپنے چہروں کو دھو، وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ، اور اپنے ہاتھوں کو دھو کوہنیوں تک، وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ، اور اپنے سروں کا مسح کرو، وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ، اور ٹخنوں تک اپنے پیروں کو دھو. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، لا تقبل صلاة احدکم اذا احدث حتى يتوضأ، کسی کی بھی نماز قبول نہیں کی جائے گی جب وہ حدث کرے، یعنی جب وہ ناپاک ہو جائے، حتیٰ یتوضأ، یہاں تک کہ وہ وضو کر لے. ناپاک ہونے کے بعد، حدث کے بعد، قضائے حاجت کے بعد، ہوا خارج کرنے کے بعد، جب تک کہ وہ وضو نہیں کرتا ہے تب تک کہ اس کی نماز قبول نہیں ہوگی. تو نماز کی قبولیت کے لیے پاکی، طہارت اور وضو ضروری ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر وضو کو لازم قرار دیا. وضو نماز سے پہلے جو اعضاء کو ہم دھوتے ہیں، اس کی کیا فضیلت ہے، اس کا کیا فائدہ ہے؟ تو وضو کی فضیلت سے متعلق بہت سی حدیثیں ہیں، جن میں سے ایک حدیث یہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں ایسی چیز نہ بتاؤں جس سے اللہ تعالیٰ تمام گناہوں کو مٹا دیتا ہے اور درجات بلند کرتا ہے؟ تو لوگوں نے عرض کی، کیوں نہیں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم؟ آپ نے فرمایا، ناپسندیدگی کے باوجود مکمل وضو کرنا، مسجد کی طرف پیدل چلنا، اور ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا، یہ عمل دشمن کے مقابلے میں اپنے آپ کو تیار کرنا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک پسندیدہ عمل
جس سے اللہ ہمارے گناہوں کو مٹاتا ہے، درجات کو بلند کرتا ہے۔ تو ان اعمال میں سے پہلا عمل ہے مکمل اچھی طرح سے وضو کرنا۔ وضو سے ہوتا کیا ہے؟ وضو انسان کو ان کے دشمنوں سے محفوظ کرتا ہے، دشمن کے مقابلے میں انسان کو تیار کر لیتا ہے۔ باوضو انسان شیاطین سے بھی محفوظ رہتا ہے، کیونکہ وضو کرنے والا انسان جو باوضو ہو تو اس نے گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کی ہے، وضو عبادت ہے، اور باوضو رہنا یہ عبادت میں رہنے کے جیسا ہے۔ تو ایسی صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ شیاطین سے اس کی حفاظت فرماتا ہے۔ اسی طرح سے وضو کی فضیلت میں ایک دوسری حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن جب وضو کرتا ہے تو پانی کے آخری قطرے کے ساتھ اس کے گناہ گر جاتے ہیں اور وہ گناہوں سے پاک اور صاف ہو جاتا ہے۔ تو ایک فائدہ کہ دشمنوں سے حفاظت ہو گئی، اور دوسرا فائدہ گناہوں سے پاکی ہو گئی۔ تو انسان وضو کر کے اپنے اعضائے وضو کو پاک کرتا ہے، صاف کرتا ہے، چہرے کو، ہاتھ کو، پیر کو، یہ ظاہری اعضاء ہیں، یہ ظاہر کو پاک کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بدلے میں اس کے باطن کو بھی پاک کر دیتا ہے۔ باطن یعنی اس کے دل کو پاک کرتا ہے۔ اس کے دل میں جو گندگی ہے گناہوں کی وجہ سے، اس کے دل پر جو کالے دھبے لگے ہوئے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس وضو کی وجہ سے وہ کالے دھبوں کو مٹا دیتا ہے۔ آدمی چہرہ دھوتا ہے تو چہرے سے یعنی آنکھ سے، اسی طرح سے زبان سے جو گناہ ہوئے ہیں ان گناہوں کو ختم کر دیتا ہے۔ ہاتھ دھوتا ہے تو ہاتھ سے جو گناہ ہوئے ہیں وہ گناہ جھڑ جاتے ہیں۔ سر کا مسح کرتا ہے، اس میں کان کا بھی مسح ہے تو کان سے جو گناہ ہوئے ہیں وہ گناہ جھڑ جاتے ہیں۔ پیروں کو دھوتا ہے تو پیر سے جو گناہ ہوئے ہیں وہاں سے بھی گناہ جھڑ جاتے ہیں۔ تو جسم کے جو ظاہری اعضاء ہیں جس سے انسان گناہ کرتا ہے، وضو ان گناہوں کو ختم کر دیتا ہے۔ تو اس طرح سے وضو کی بہت بڑی فضیلت ہے۔ جہاں یہ وضو نماز کے لیے شرط ہے، اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی، تو وہیں پر یہ وضو ہمارے دنیا و آخرت کے علم میں کامیابی کا بھی بہت بڑا ذریعہ ہے۔ اب اس کے بعد وضو کا مسنون طریقہ، یعنی جو وضو ہے جس کی اتنی بڑی فضیلت ہے، وہ وضو کیسے کیا جاتا ہے، اس کی ترتیب کیسی ہے۔ اس لیے کہ جتنی عبادتیں ہیں تمام عبادتوں کی ایک ترتیب ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ہر کام ترتیب کے ساتھ کرنے کی تعلیم دی ہے۔ تو وضو میں جہاں پر چہرہ ہے، ہاتھ ہے، پیر ہے، ان کی صفائی ہوتی ہے، تو یہاں صفائی جیسے چاہے ویسے ہم نہیں کر سکتے۔ کوئی آئے کہے کہ ہم پہلے پیر دھو لیتے ہیں، پھر چہرہ دھو لیتے ہیں، پھر ہاتھ دھو لیتے ہیں، یہی تو اعضاء دھونا ہے۔ تو چاہے ہم جیسے دھو لیں، کوئی بھی حصہ پہلے دھوئیں، کوئی بھی حصہ بعد میں دھوئیں، تو پاکی تو ہو گئی۔ ہم کہیں گے پاکی تو ہو گئی لیکن وضو نہیں ہوا۔ چہرہ صاف تو ہوا لیکن چہرے سے گناہ نہیں جھڑے۔ ہاتھ کی صفائی تو ہو گئی لیکن ہاتھ سے جو گناہ جھڑتے ہیں وضو کی بنا پر، وہ اس سے نہیں جھڑتے۔ پیر بھی صاف ہو گیا لیکن پیر کے گناہ ختم نہیں ہوئے۔ تو ان اعضاء سے گناہوں کا خاتمہ کیسے ہوگا؟ جب انسان وضو کی نیت سے وضو کرے گا، اور وضو کی اپنی ایک ترتیب ہوتی ہے، وضو بغیر ترتیب کے نہیں ہے۔ تو جیسے ہم نے بالکل پہلے درس میں پہلے دن بتایا تھا کہ پاکی صفائی ایک الگ چیز ہے اور عبادت ایک دوسری چیز ہے۔ ہر انسان پاکی صفائی کا اہتمام کرتا ہے، کرنے کی کوشش بھی کرتا ہے، لیکن ایک مومن پاکی صفائی کو عبادت کے طریقے پر کرتا ہے تو پاکی صفائی بھی حاصل ہو جاتی ہے،
اور ساتھ میں عبادت کی بنا پر اس کو ثواب بھی ملتا ہے، گناہ بھی اس کے مٹ جاتے ہیں۔ تو اس طرح سے یہاں پر ہاتھ پیر دھونا، چہرہ دھونا، اصل یہی نہیں ہے وضو میں۔ وضو میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی بھی ہے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس ترتیب سے وضو کیا تھا ہمیں بھی اسی ہی ترتیب سے وضو کرنا چاہیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی کرنا بھی باعث ثواب ہے، اور ایسے عمل سے ہی انسان گناہوں سے محفوظ ہو جاتا ہے، اللہ ان کے گناہوں کو ختم کرتا ہے۔ تو وضو کے طریقے میں سب سے پہلی چیز کیا ہونی چاہیے؟ سب سے پہلی چیز ہماری نیت، ہماری نیت ہو۔ کیا نیت ہو؟ کہ ہم نماز کے لیے وضو کر رہے ہیں، یا نماز کے لیے نہ بھی ہو، بس ہم وضو کر رہے ہیں، ایسا وضو جو وضو نماز کے لیے کیا جاتا ہے، بالکل اسی طریقے کا ہم وضو کر رہے ہیں۔ تو بعض مرتبہ ہم نماز کے لیے کرتے ہیں، اور بعض مرتبہ عام حالات میں باوضو رہنے کے لیے وضو کرتے ہیں۔ ضروری نہیں ہے کہ اس کے بعد ہم نماز پڑھیں، ہو سکتا ہے وضو کر کے ہم کو آفس جانا ہو، کسی اسکول جانا ہو، کام پر جانا ہو، ہمیں پتہ ہے 2 گھنٹہ 3 گھنٹے 4 4 5 5 گھنٹے تک اب نماز کا وقت آنے والا نہیں ہے، تو یہ وضو اس لیے کر رہے ہیں تاکہ وہ باوضو ہو۔ تو چاہے باوضو رہنے کی نیت سے وضو کیا جائے یا نماز پڑھنے کی نیت سے وضو کیا جائے، لفظ وضو جو نبی کی سنت ہے، نبی کا طریقہ ہے، اگر وہ طریقہ اپنانا ہے تو اس سے پہلے وضو کی نیت ہونی چاہیے۔ نیت کس چیز کی؟ کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق وضو کر رہا ہوں۔ اب نیت کے لیے زبان سے الفاظ ادا کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ نیت کہتے ہیں دل کے ارادے کو، دل میں انسان وہ سمجھ جائے کہ میں کیا کر رہا ہوں۔ جیسے مثال کے طور پر ہم فجر کی نماز پڑھنے کے لیے مسجد جاتے ہیں، اب وہاں کوئی ہم سے یہ پوچھے کہ آپ مسجد میں کون سی نماز پڑھنے کی نیت سے آئے ہو، تو ہم کہیں گے یہ سوال ہی غلط ہے، کیونکہ فجر کے وقت میں 5:30 بجے مسجد میں جب صبح صبح نیند سے اٹھ کر آ رہے ہیں، تو کون یہاں ظہر پڑھنے کے لیے آیا ہے؟ کون یہاں مغرب اور عشاء پڑھنے کے لیے آیا ہوا ہے؟ سب نیند سے اٹھتے ہیں تو وہی تصور ہے کہ وہ فجر پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں، تو دل کے اندر باقاعدہ اس کی نیت ہے کہ ہم فجر کے لیے جا رہے ہیں۔ تو ایسے ہی وضو کے لیے بھی جب ہم وضو کرتے ہیں تو ہمارے دماغ میں وہ رہنا چاہیے کہ ہم کیا کرنے جا رہے ہیں۔ ہم صرف ہاتھ اور پیر دھونا چاہتے ہیں، یا باقاعدہ مکمل طور پر وضو کرنا چاہتے ہیں کہ اگر اتفاق سے ہمیں نماز پڑھنے کی ضرورت پیش آ جائے تو ہم اس وضو سے نماز پڑھ سکیں۔ تو نیت کہتے ہیں دل کے ارادے کو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما الاعمال بالنیات، لہذا وضو سے پہلے دل میں نیت ہونی چاہیے کہ میں یہ وضو کر رہا ہوں۔ کون سی نماز کے لیے، کون سے وقت کے لیے، ایسا کوئی ضروری نہیں ہے، بس وضو کر رہا ہوں۔ جو وضو مسنون ہے، جس وضو سے ہم نماز پڑھ سکتے ہیں، بس وہی وضو میں کرنا چاہ رہا ہوں، اور اس میں زبان سے کسی جملے کے ادا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسا کوئی جملہ ثابت نہیں ہے، کوئی دعا ثابت نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو سے پہلے زبان سے کچھ جملے ادا کیے ہوں۔ اب جو لوگ باقاعدہ وضو سے پہلے کچھ جملے یا کچھ دعائیہ کلمات بنا کر پیش کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ وضو کرنے سے پہلے نیت کرتے ہوئے یہ دعا پڑھے یا یہ جملے ادا کریں، تو پھر ایسی صورت میں ان کا وہ کام غلط ہو جائے گا، کیونکہ وضو کرنا ہے نبی کی سنت کے مطابق، اور وضو کی شروعات میں ہی وہ نبی کی سنت کی مخالفت کر رہا ہے، کیونکہ نبی نے جیسا کیا ویسا ہی کرنا ہے۔ تو نبی نے وضو سے پہلے زبان سے ایسے الفاظ ادا نہیں کیے، تو اب اگر کوئی شخص وہ کام کر رہا ہے تو مطلب یہ ہوا کہ اس کی وضو کی ابتدا بدعت سے ہو گئی۔
خلاف سنت سے ہو گئی. اس لیے کوئی بھی ایسا کام نہیں ہونا چاہیے عبادت میں جو خلاف سنت ہو یا سنت سے ثابت نہ ہو. دوسری چیز کہ اگر ممکن ہو تو پانی کا برتن دائیں جانب رکھے اور بسم اللہ کہہ کر وضو شروع کرے. اب برتن دائیں جانب رکھے تو اس کی کیا وجہ ہے؟ کیوں ایسا کرنے کا ذکر کیا گیا ہے؟ حالانکہ دائیں یا بائیں کا مسئلہ نہیں ہے. دائیں رکھنے کا فائدہ یہ ہے کہ جب دائیں کی طرف برتن رکھتے ہیں تو دائیں ہاتھ سے برتن کو پکڑیں گے اور پھر اس سے پانی اونڈے گے تو بائیں ہاتھ میں پانی جائے گا. پھر یہ بائیں ہاتھ میں پانی آنے کے بعد اس سے اب دائیں ہاتھ کو دھو سکتے ہیں اور پہلے دائیں کو دھونا ہے. اسی لیے یہاں پر ذکر کیا گیا ہے کہ دائیں جانب رکھے. اب یہ اس زمانے کی بات ہے جب برتن ہوا کرتا تھا پانی وضو کرنے کے لیے. آج بھی بہت سی جگہوں پر وضو کے لیے برتنوں کا استعمال ہوتا ہے. خاص خاص ڈبے بنے ہوتے ہیں پلاسٹک کے. لیکن بہت سی جگہوں پر اب نل ہوتے ہیں. تقریباً مساجد میں نلوں کا استعمال ہوتا ہے، گھروں میں بھی نلوں کا استعمال ہوتا ہے. تو اب یہاں پر اب نل دائیں طرف بائیں طرف اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے. بس اتنا ہے کہ جب شروع کرنا ہے تو شروع کرنے سے پہلے ہم بسم اللہ کہیں. وضو سے پہلے بسم اللہ کہنا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں کہنا ہے، صرف بسم اللہ کہنا ہے. بسم اللہ ہی ثابت ہے. جیسے کھانا کھانے سے پہلے بسم اللہ کہنا ہے، کوئی بھی کام شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ کہنا ہے. بسم اللہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم جیسے کھانے سے پہلے ہو یا وضو سے پہلے ہو یا جانور ذبح کرنے سے پہلے ہو تو وہاں یا رحمان الرحیم اس طرح کا پورا جملہ ثابت نہیں ہے، صرف بسم اللہ ثابت ہے. لہذا وضو سے پہلے صرف بسم اللہ کہیں گے، قربانی کرنے سے پہلے بھی صرف بسم اللہ ہی کہیں گے، اور اسی طرح سے کھانا کھانے سے پہلے بھی صرف بسم اللہ کہیں گے. تو وضو سے پہلے، وضو شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ کہیں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ لا وضوء لمن لم یذکر اسم اللہ علیہ، کہ جس شخص نے اللہ کا نام نہیں لیا یعنی بسم اللہ نہیں کہا تو اس کا وضو نہیں ہوگا. جو وضو کرنے سے پہلے بسم اللہ نہیں کہتا اس کا وضو درست نہیں ہوگا. اس لیے ضروری ہے کہ بسم اللہ سے وضو کی شروعات کریں. اس کے بعد دونوں ہتھیلیوں کو 3 بار دھوئے. یہ پہلا کام ہے وضو میں، دھونے میں یہ پہلا کام ہے. ورنہ وضو کی ترتیب میں یہ پہلا کام بسم اللہ کہنا ہے زبان سے، اور اس سے پہلے نیت دل سے نیت ہو، زبان پر بسم اللہ ہو، اور پھر دونوں ہتھیلیوں کو 3 بار دھونا ہے. یہاں سے اعضائے وضو کو دھونے کی ترتیب شروع ہو جاتی ہے کہ دونوں ہتھیلیوں کو 3 بار دھوئے. دونوں ہتھیلیاں یعنی جہاں پر کلائی ہوتی ہے وہاں تک، نیچے بھی اور اوپر بھی. پھر اس میں اگر کوئی شخص 3 کے بجائے 2 بار یا 1 بار دھوتا ہے تو بھی درست ہے، لیکن 3 بار سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے. 3 بار سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے. پھر اس کے بعد 3 بار کلی کرے. دونوں ہتھیلیوں کو 3 بار دھوئے، پھر 3 بار کلی کرے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا توضأت فمضمض، جب تم وضو کرو تو کلی کرو، مزمزہ کرو. مزمزہ یعنی پانی منہ میں ڈال کر پانی کو ہلانا، اندر پانی ہلانا اور پھر اس کے بعد باہر پھینک دینا، اس کو کہتے ہیں مزمزہ. فمضمض تو مزمزہ کرو یعنی کلی کرو. تو کلی کرنا کس کو کہا جاتا ہے کہ منہ میں پانی ڈالیں اور پانی کو اندر گھمائیں اور پھر باہر پھینکیں. تو اذا توضأت فمضمض.
کلی کرنے کے بعد ناک میں پانی ڈالنا ہے، تو ناک میں پانی ڈالے اور اسے صاف کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے بالغ فی الاستنشاق الا ان تکون صائما، کہ ناک میں اچھی طرح سے پانی ڈالو، الا یہ کہ تم روزے کی حالت میں ہو۔ اگر روزے کی حالت میں ہے تو ناک میں بہت اندر تک پانی نہیں ڈالنا ہے، کیونکہ جب پانی ناک کے اندر اندر تک چلا جائے گا تو اوپر جانے کے بعد ناک کے بازے میں جانے کے بعد وہ ادھر حلق میں اتر جائے گا، کیونکہ ناک کے اندر کی چیز جب بہت آگے نکل جاتی ہے تو وہاں سے پھر اندر کی طرف سوراخ ہوتا ہے کہ جہاں سے وہ چیز منہ کی طرف آ جاتی ہے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ناک میں پانی ڈالنے کے بارے میں پہلے یہ کہا کہ آپ اچھی طرح سے ناک میں پانی ڈالو اور پھر اس کو صاف کرو۔ ناک کی بانسی تک کے پانی ڈالنا ہے اور پھر صاف کرنا ہے، لیکن روزے کی حالت میں رہو تو بہت زیادہ اندر تک پانی نہ ڈالو، کیونکہ خدشہ ہوگا کہ پانی ناک کے اندر سے منہ میں چلا جائے اور اس سے روزہ ہمارا باطل ہو جائے۔ اور ناک میں عام حالات میں ناک میں زیادہ اندر تک پانی ڈالنے کا حکم کیوں ہے؟ اس لیے کہ جب ہم رات میں سوتے ہیں تو ایسی صورت میں شیطان ہمارے ناک کے بانسے میں آ کر بیٹھ جاتا ہے، شیطان ناک کے بانسے میں آ کر بیٹھ جاتا ہے، اور جب ہم وہاں تک پانی ڈالتے ہیں تو پانی کے ساتھ وہ باہر نکل جاتا ہے، اور پھر وہاں سے جب ہم ناک صاف کرتے ہیں تو اس سے وہ نیچے گر جاتا ہے۔ اس طرح سے انسان کے اندر کی جو سستی اور کاہلی تھی وہ ختم ہو جاتی ہے اور انسان نشیط ہو جاتا ہے۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ناک کے بانسے تک پانی ڈالنے کا حکم دیا۔ اب یہ ناک میں پانی ڈال کے صاف کرنا یہ بھی 3 مرتبہ ہے، 3 مرتبہ ہتھیلیوں کو دھونا ہے، 3 مرتبہ کلی کرنا ہے، 3 مرتبہ ناک میں پانی ڈال کے اس کو صاف کرنا ہے۔ ہاتھ صاف ہو گیا، منہ صاف ہو گیا اور اب ناک صاف ہو گئی، اس کے بعد پورے چہرے کو 3 بار دھونا ہے، مکمل اوپر کی طرف سے۔ اندر کا جو حصہ ہے، منہ کا اندر کا حصہ، ناک کے اندر کا حصہ، یہ صاف ہو گیا۔ اب چہرے کا جو اوپر کا حصہ ہے یہاں پر مکمل اوپر کا حصہ دھوئیں گے، اور یہ بھی ہمیں 3 بار دھونا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ مائدہ آیت نمبر 6 میں جہاں پر وضو کا حکم دیا تو وہاں سب سے پہلے کہا فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاۃ، اے مومنو جب تم نماز پڑھنے کا ارادہ کرو تو فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ، تو اپنے چہروں کو دھو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے چہرہ دھونے کا حکم دیا۔ کتنی مرتبہ دھونا ہے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کر کے دکھایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ اس بات کی وضاحت کر دی کہ چہرہ بھی 3 مرتبہ دھونا ہے، چہرہ 3 مرتبہ دھونا ہے۔ چہرہ کہاں سے کہاں تک دھونا ہے؟ چہرے کی جو حد ہوتی ہے وہ کہاں سے کہاں تک ہوتی ہے؟ تو اوپر پیشانی کے پاس، پیشانی کی ابتدا سے لے کر نیچے ٹھڈی کے آخر تک، یہ اوپر سے نیچے، اور دائیں سے بائیں یہ کان کے اندر کے حصے سے ادھر کے کان تک۔ کان یہ چہرے میں داخل نہیں ہے، کان کے اندر جس کو ہم کن پٹی کہتے ہیں، یہ کن پٹی سے یہ کن پٹی تک اتنا حصہ چہرہ ہوتا ہے، اور اتنے چہرے کو 3 مرتبہ دھونا ہے۔ پھر دونوں ہاتھ کو کوہنیوں تک دھونا ہے، کوہنیوں تک یعنی کوہنیوں سمیت۔ یہاں پر المرافقی، مرافق تک، کوہنیوں تک، تو یہاں الا مع کے معنی میں ہے، الا مع کے معنی میں ہے کہ اپنے دونوں ہاتھوں کو دھو کوہنیوں کے ساتھ، تو اس میں
کوہنیاں بھی شامل ہیں، ہاتھ کے دھونے میں کوہنیاں بھی شامل ہیں۔ تو جب یہ ہاتھ کوہنیوں تک یا کوہنیوں سمیت دھوئیں گے تو یہ بھی 3 مرتبہ دھونا ہے۔ اس کے بعد پورے سر کا مسح کریں گے۔ تو چہرہ دھونے کے بعد جو 4 کام ہوتے ہیں، یہ چاروں کام قرآن مجید میں سورہ مائدہ آیت نمبر 6 کے اندر موجود ہیں۔ چہرہ دھونے سے پہلے جو ناک صاف کرنا، کلی کرنا اور دونوں ہاتھوں کو کلائیوں تک دھونا، یہ 3 کام جو ہیں، یہ 3 کام ثابت ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے۔ تو اس طرح سے جب ہاتھ دھو لیں گے کوہنیوں کے ساتھ، پھر پورے سر کا مسح کرنا ہے۔ سر کا مسح، سر کہاں سے کہاں تک ہوگا اور کتنے سر کا مسح کرنا ہے؟ تو سر کے مسح میں پورے سر کا مسح کرنا ہے۔ مسح کہتے ہیں چھونے کو، مسح دھونے کو نہیں کہتے، یا مسح پورے بالوں کو گیلا کرنے کو نہیں کہتے۔ مسح کہتے ہیں ہاتھ پھیرنے کو، چھونے کو۔ تو اس طرح سے اگر ہم نے دونوں ہاتھ گیلا کر دیا اور پھر پورے سر کے اوپر سے گھما دیا، آگے سے پیچھے پھر پیچھے سے آگے، اس طرح سے گھما دیا، تو یہ سر کا مسح ہو گیا۔ اب اگر یہ مسح کرنے میں کچھ بال سوکھے رہ جاتے ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ صرف مسح کرنا ہے، یہاں پر بالوں کو دھونا نہیں ہے۔ تو سر کی ابتدا کہاں سے ہوتی ہے اور انتہا کہاں ہوتی ہے؟ سر کی ابتدا ہوتی ہے جہاں سے بال شروع ہوتے ہیں، پیشانی کے اوپر جہاں بال شروع ہوتے ہیں وہاں سے سر شروع ہوتا ہے، اور ایسے اوپر سے لے جا کر آخر میں نیچے سر کے پیچھے جو گدی جس جگہ کو کہتے ہیں جہاں پر تھوڑا سا گڑھا ہوتا ہے، وہاں تک یہ پورا حصہ سر کا حصہ ہے۔ اور ادھر نیچے دائیں بائیں، یہ کان سے لے کر وہ کان تک، یہ دونوں کان، یہ دونوں کان یہ سر کا حصہ ہیں، دونوں کان سر کا حصہ ہے۔ لیکن کانوں کے لیے مسح کا کانوں کو الگ سے مسح کرنا ہے، سر کا الگ مسح کرنا ہے اور کانوں کو الگ مسح کرنا ہے۔ گرچہ کے کان سر میں داخل ہیں، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الاذنان من الراس، دونوں کان یہ سر میں سے ہیں، لیکن کانوں کو سر کے ساتھ مسح نہیں کریں گے، بلکہ الگ سے کان کا مسح مکمل ہے۔ تو سر کا مسح کریں گے، صرف سر کے اوپر سے لے جائیں گے، کان کے اوپر سے نہیں لے جائیں گے، سر کے اوپر سے لے جائیں گے، پیشانی سے شروع کریں گے جہاں سے بال شروع ہوتا ہے، اور اس طرح سے پورے ہاتھ کو، پوری انگلیاں سب سر پر رکھتے ہوئے لے جائیں گے، اور مکمل آخر میں پیچھے گدی تک، وہاں پہنچنے کے بعد پھر واپس لائیں گے اسی طرح سے، اور پیشانی تک لا کے ختم کر دیں گے۔ یہ ہو گیا سر کا مسح۔ تو سر کا مسح کرتے ہوئے اس وقت درمیان میں کان نہیں آتا، کان کے لیے الگ طریقہ ہے کہ پھر سر کا مسح ہو گیا تو اب دونوں ہاتھوں کو بھگائیں، اور پھر شہادت کی جو انگلی ہے وہ کان کے اندر جو سوراخ ہے اس جگہ پر داخل کر کے اندر سے مکمل گھمائے، اندر جتنے راستے دکھائی دیتے ہیں کان میں، گول 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 گول، وہ تمام جگہوں پر گھمائے، اور اوپر سے انگوٹھا کان کے پچھلے حصے پر گھما دے۔ اب اس میں بھی کان کا پورا حصہ بھیگ جائے یہ ضروری نہیں ہے، جیسا کہ ہم نے کہا مسح کا مطلب ہوتا ہے ہاتھ پھیرنا، مسح کا مطلب دھونا نہیں ہوتا ہے۔ دھونے میں پوری جگہ شامل ہوتی ہے کہ پورا حصہ بھیگ جانا چاہیے، لیکن مسح میں پورا حصہ بھیگنا نہیں ہوتا، بس اس کے اوپر سے ہاتھ پھیرنا ہوتا ہے، جو بھیگ گیا بھیگ گیا، جو نہیں بھیگا نہیں بھیگا۔ تو اس سے وضو خراب نہیں ہوتا۔ اور اس میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑی حکمت ہے
کہ سر دھوتے نہیں ہیں، کان بھی دھوتے نہیں ہیں، ورنہ جیسے 5 وقت کی نمازوں کے لیے ہم وضو کرتے ہیں اور اس کے علاوہ بھی عام حالات کے لیے بھی ہم وضو کرتے ہیں، تو کم سے کم 6 بار، 7 مرتبہ، 8 مرتبہ، 10 10 مرتبہ ہم کو وضو کرنا پڑتا ہے۔ اگر اس طرح سے روزانہ کم سے کم 5 مرتبہ ہی صحیح ایک شخص وضو کرتا ہے اور وضو میں سر دھوتا ہے، کان دھوتا ہے، تو معلوم پڑا مہینے 2 مہینے کے بعد سر کی بیماریاں شروع ہو گئی، اور پھر اس طرح سے اس کو تکلیف شروع ہو جائے گی، کان کی بیماری ہو جائے گی، کان میں بار بار پانی داخل ہوگا، اس سے کان متاثر ہوگا، اور سر کو بھگانے سے سر جلدی سوکھے گا نہیں، تو اس سے سردی لگے گی اور کئی طرح کی بیماریاں پیدا ہو جائے گی، اس کو نقصان ہوگا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سر دھونے کا حکم نہیں دیا، سر کے مسح کرنے کا حکم دیا۔ ایسے ہی دونوں کانوں کے بھی مسح کا حکم دیا ہے۔ اب سر کا مسح کتنی بار کرنا ہے اور کانوں کا مسح کتنی بار کرنا ہے؟ دھونے کے لیے تو تعداد 3 3 کی بتائی گئی تھی کہ ہتھے کلائیوں تک، یعنی دونوں ہتھیلیوں کو 3 بار دھونا ہے، کلی 3 بار کرنا ہے، ناک صاف 3 بار کرنا ہے، چہرہ 3 بار دھونا ہے، کونیوں کے ساتھ پورے ہاتھوں کو 3 بار دھونا ہے۔ اب اس کے بعد جو سر کا مسح کرنا ہے، تو سر کا مسح صرف 1 مرتبہ کرنا ہے، نہ 2 بار نہ 3 بار، مسح صرف 1 مرتبہ کریں گے، سر کا مسح بھی 1 مرتبہ اور کانوں کا مسح بھی 1 مرتبہ۔ لوگ جب سر کا مسح کرتے ہیں تو سر کے مسح کے بعد باقاعدہ الٹے ہاتھ گردن کے اوپر گھما دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ گردن کا مسح ہے۔ تو گردن کا مسح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی گردن کا مسح نہیں کیا۔ اب جو لوگ گردن کا مسح کرتے ہیں اور گردن کے مسح کی فضیلت میں حدیثیں پیش کرتے ہیں، تو ان کی وہ حدیثیں موضوع اور منگرت حدیثیں ہیں، جس کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی واسطہ نہیں ہے۔ لہذا گردن کا مسح کرنا درست نہیں۔ تو سر کے ساتھ دونوں کانوں کا مسح کرنا بھی ضروری ہے۔ مسح کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ نیا پانی لے کر شہادت کی انگلی کان میں رکھے اور انگوٹھے کو کان کے اوپر چاروں طرف پھیرے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ تو سر کے مسح کے بعد آخری کام رہ جاتا ہے دونوں پیر کو ٹخنے تک دھونا، دونوں پیر ٹخنے تک دھونا۔ ٹخنا کسے کہا جاتا ہے؟ پیر میں جو دائیں اور بائیں جو چھوٹی چھوٹی ابھری ہوئی ہڈیاں ہیں، دائیں ایک ہڈی ہوتی ہے، اسی طرح سے بائیں بھی ایک ہڈی ہوتی ہے جو گول ابھری ہوئی ہوتی ہے، ان دونوں ابھری ہوئی گول ہڈیوں کو ٹخنا کہا جاتا ہے۔ تو یہاں پر جب پیر دھوتے ہیں تو پیر دھوتے ہوئے باقاعدہ ٹخنوں تک کے پیر دھونا ہے، اور ٹخنوں تک کے پیر یہ 3 مرتبہ دھونا ہے۔ تو سر کے مسح اور کان کے مسح کے علاوہ اعضائے وضو کے تمام اعضاء جب دھوتے ہیں وہ 3 3 مرتبہ دھوئیں گے۔ یہ ہوا وضو کا طریقہ۔ اب اس کے بعد وضو میں ترتیب کا لحاظ کرے، یہ عنوان بنایا ہوا ہے۔ وضو میں ترتیب کا لحاظ کرے یعنی پہلے نیت کرے، پھر بسم اللہ کہے، پھر ہتھیلیوں تک دونوں ہاتھوں کو دھوئے، پھر اس کے بعد کلی کرے، پھر ناک صاف کرے۔ یہ جو ترتیب ہے، کہتے ہیں کہ اسی ترتیب کا لحاظ رکھنا چاہیے۔ حمران رحمہ اللہ سے روایت ہے کہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے وضو کا پانی منگوایا، انہوں نے وضو کا پانی لایا، تو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلے اس پانی سے اپنے دونوں ہتھیلیوں کو 3 بار دھویا، پھر کلی کیا، اور پھر ناک میں پانی ڈال کر ناک کو اچھی طرح سے صاف کیا، پھر چہرے کو 3 مرتبہ دھویا، پھر اپنے داہنے ہاتھ کو کوہنیوں تک 3 بار دھویا، اسی طرح بائیں ہاتھ کو بھی،
پھر اپنے سر کا مسح کیا، پھر اپنے دائیں پاؤں کو ٹخنوں تک 3 بار دھویا، اسی طرح بایاں پاؤں بھی دھویا۔ اس کے بعد فرمایا میں نے اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وضو کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ پھر اس طرح سے وضو کر کے عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا ہاکذا توضأ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا توضأ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وضوئی ھذا، میرے اس وضو کی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے وضو کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ تو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وضو کرتے دیکھا، اور اسی طرح سے آپ نے کاپی کیا، اسی طرح سے وضو کیا، اور اس طرح وضو کر کے لوگوں کو بتایا کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی طرح وضو کرتے دیکھا ہے۔ وضو کے بعد جب وضو مکمل ہو جائے تو اس کے بعد یہ دعا پڑھے۔ وضو سے پہلے بسم اللہ پڑھنا ہے، اور وضو ختم ہونے کے بعد، وضو مکمل ہو جانے کے بعد یہ دعا پڑھنی ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اور اس کے بعد ہے اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین۔ یہ دونوں دعا پڑھنی ہے وضو ختم ہونے کے بعد، یہاں تک کہ ہمارا وضو مکمل ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد اعضائے وضو کو ایک بار دھونا بھی جائز ہے، 2 بار بھی اور 3 بار بھی، البتہ 3 بار سے زیادہ دھونا جائز نہیں ہے۔ تو اس سے پہلے ترتیب کا ذکر ہوا، اب یہاں پر تعداد کا ذکر ہو رہا ہے کہ اعضائے وضو کو کتنی بار دھونا ہے۔ سر کا مسح اور کان کا مسح، ان دونوں کے علاوہ مسح کے علاوہ جن اعضاء کو دھویا جاتا ہے تو کتنی مرتبہ دھونا ہے؟ تو کہتے ہیں چاہے 1 بار دھوئے، چاہے 2 بار، چاہے 3 بار۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار اعضائے وضو کو دھویا، اس کے بعد فرمایا من زاد فقد اساء وتعدى وظلم، جس نے اس پر زیادہ کیا، یعنی اعضائے وضو کو 3 بار دھونے کے بعد پھر چوتھی مرتبہ، 5ویں مرتبہ اس طرح سے پانی لے کر وضو کیا، تو آپ نے فرمایا من زاد، جو 3 سے زیادہ کرے، فقد اساء، تو اس نے برا کام کیا، وتعدى، حد سے تجاوز کیا، وظلم، اور ظلم کیا۔ تو جو 3 سے زیادہ مرتبہ دھوتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں فرمایا کہ اس نے زیادتی کی اور ظلم کیا۔ اعضائے وضو دھونے میں داہنے جانب کو بائیں جانب پر مقدم کرے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا توضأتم فابدؤوا بمیامنکم، جب تم وضو کرو تو داہنے جانب سے شروع کرو۔ تو دائیں جانب شروع کرنا ہے، یعنی پہلے دایاں حصہ دھونا ہے۔ جب دونوں ہتھیلیاں دھوتے ہیں تو پہلے دائیں ہتھیلی دھوئیں گے، پھر بائیں ہتھیلی۔ اسی طرح سے ہاتھ دھونا ہے تو پہلے دایاں ہاتھ دھوئیں گے، بعد میں بایاں ہاتھ۔ پیر دھونا ہے تو پہلے دایاں پیر دھوئیں گے، بعد میں بایاں پیر۔ اذا توضأتم فابدؤوا بمیامنکم، جب تم وضو کرو تو داہنے جانب سے شروع کرو۔ وضو سے پہلے مسواک کرنا بھی مستحب ہے، یہ تو شروع میں ہونا چاہیے تھا، یہ 13 نمبر، لیکن یہ آخر میں آ گیا۔ تو وضو سے پہلے مسواک کرنا بھی مستحب ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر میری امت پر دشوار نہ گزرتا تو میں انہیں ہر وضو کے وقت مسواک کرنے کا حکم دیتا، لولا ان اشق علی امتی لامرتهم بالسواک عند کل صلاۃ، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر نماز کے وقت میں مسواک کرنے کا حکم نہیں دیا۔ آپ نے کہا اگر میری امت کے لیے دشوار نہ ہوتا تو میں حکم دیتا، لیکن آپ نے حکم نہیں دیا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ مسواک کرنا یہ واجب نہیں ہے، مسواک کرنا مستحب ہے۔ اور آخری چیز، ہاتھوں اور پیروں کی انگلیوں کے درمیان
خلال بھی کرنا چاہیے۔ جب ہاتھ دھوتے ہیں، پیر دھوتے ہیں، تو انگلیوں کے درمیان میں خلال کرنا چاہیے، کیونکہ اگر درمیان میں کوئی جگہ سوکھی رہ جاتی ہے تو ایسی صورت میں اس کا وضو نہیں ہوتا، اور جب وضو نہیں ہوگا تو نماز بھی نہیں ہوگی۔ اس لیے انگلیوں کے درمیان کی جگہ بھی وضو کے وقت میں بھیگ جانی چاہیے۔ تو یہاں تک یہ وضو کا طریقہ مکمل ہو گیا، اور اس کی دلیلوں کے ساتھ اس کی وضاحت بھی ہو گئی۔ امید کرتے ہیں کہ آپ لوگوں کو یہ طریقہ سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اب اگر کسی کے پاس کوئی سوال ہو وضو کے سلسلے میں تو سوال کر سکتے ہیں، اور آج کا درس ہم یہیں پر روک دیتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔